بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ اس گھر میں رزق، دولت اور برکت دے کر جاتا ہے جس گھر میں عورت رات کو یہ کام کر کے سو جاتی ہے۔ اس گھر میں اتنا رزق برسنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کبھی رزق دولت کی کمی نہیں آتی۔ تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے کام بتانے جا رہا ہوں کہ جو عورت رات کو کر کے سو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے معجزے خود دیکھ لے کہ گھر میں کہاں کہاں سے رزق دولت برسنا شروع ہو جائے گا، گھر میں کہاں کہاں سے برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا جو کام عورت نے کرنا ہے وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے لیے خیر و برکت، سکون اور رحمت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ نماز اور دعا سے نہ صرف دل کو اطمینان ملتا ہے بلکہ گھر میں بھی نورانیت اور برکت بڑھتی ہے۔ عشاء کی نماز اور دعا، یہ کام عورت رات کو لازمی کر کے سوئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں اتنی برکت لے کر آتا ہے کہ اگر عورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے، تو نہ صرف اس کے گھر میں رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی، قبر کے عذاب سے بھی وہ گھر محفوظ ہو جائے گا۔ گھر میں اتنا رزق آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور اگر عورت رات کو سونے سے پہلے اپنے باورچی خانہ اس کو صاف کرے، برتنوں کو دھوئے، گھر کو صاف رکھے، یہ کام کر کے پھر سوئے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ صاف ستھرا گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور رحمت کے فرشتے، رزق کے فرشتے، دولت کے فرشتے وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ ہر عورت رات کو سونے سے پہلے اپنے باورچی خانے کی، گھر کی اور برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ اس کے پاس جو چوتھے نمبر پہ جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے رات سونے سے پہلے، اگر عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ اختیار کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آئے، تو اس کے گھر میں ہمیشہ محبت، سکون اور برکت رہتی ہے۔ ہر عورت جو بیوی ہے، بچوں والی ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، پھر دیکھیں کہ اگلے دن کیسے اس کے گھر میں رزق دولت برسنا شروع ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پر صدقہ دینا برکت اور بلاؤں سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر عورت رات کو سونے سے پہلے کسی بھی نیکی یا صدقے کا ارادہ کرے، چاہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، اپنے کسی ہمسائے کو کھانا کھلا دے، کسی غریب کی مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے گھر کو خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں اتنا رزق برستا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ ایسے کام میں نے بتائے ہیں جو ہر عورت کو گھر میں سونے سے پہلے رات کو ضرور کر لینے چاہیے۔ اگر وہ ان عادتوں کو اپنا لے تو اس کا گھر محبت، سکون اور برکت سے بھر جائے گا، اور جن گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں وہاں برکت کبھی نہیں آتی، وہاں رزق نہیں آتا، وہاں دولت نہیں آتی، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اگر عورت نماز میں سستی کرے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دے اور دعا نہ کرے تو اس کے گھر سے رحمت اٹھنے لگتی ہے۔ دعا گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے اور اس سے محرومی برکت کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے، اگر عورت گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرے، سخت زبان استعمال کرے، شوہر اور بچوں سے بدتمیزی کرے، ساس سسر کی عزت نہ کرے، تو یہ سب چیزیں گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیشہ عورت کو بچا کر رکھنا چاہیے، خود بھی بچ کے رہے اور دوسروں کو بھی بتائے کہ وہ بچ کے رہیں، تاکہ گھر سے بے برکتی ختم نہ ہو جائے، گھر میں رزق ختم نہ ہو جائے، گھر میں دولت آنا ختم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو عورتیں گھر کو گندا رکھتی ہیں، برتنوں کو صاف نہیں رکھتی، باورچی خانے کو صاف نہیں رکھتی،
بغیر دھوئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں، کچرا پڑا رہتا ہے، بستر بغیر دھوئے اس کو درست کیے ایسے ہی پڑے رہنے دیتی ہے، شیطان کی جگہ کو وسیع کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور بے برکتی اتنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہر دن پریشانی میں گزرتا ہے کہ میں ایسا کیا کر بیٹھی کہ جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہے، بے برکتی ہے، گھر میں برکت نہیں آ رہی، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ جو عورتیں ناجائز طریقے سے آنے والے پیسے پر خوش ہوتی ہے، شوہر کو حرام کی کمائی پر اکساتی ہے، چاہے وہ سود ہو، رشوت ہو، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ خود بھی حرام طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی منع نہیں کرتی، تو ایسے گھر کو بے برکتی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حرام کمائی سے خریدا گیا کھانا بھی گھر میں نحوست لاتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی حرام کمائی کا سوچیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی نحوست والا کھانا کھلائیں گے اور خود بھی اس پیسے کا نحوست والا کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ ہے حسد، چگلی، غیبت کرنا۔ اگر عورت دوسروں سے حسد کرے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے خلاف باتیں بنائے، چگلی کرے یا ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرے تو اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حسد اور غیبت دل کو بھی کالا کر دیتی ہیں اور گھریلو سکون کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ کام عورت کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں برکت آ جائے، گھر میں رزق آ جائے، گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے، تو ان کاموں کو آج ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ دوستو، مدینہ منورہ میں ایک نیک دل عورت رہتی تھی۔ وہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے گھر میں ہمیشہ سکون اور برکت رہتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، اس کے شوہر کی آمدنی بھی کم ہے اور کبھی تنگ دستی بھی نہیں آتی اور اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ آس پاس کے گلی محلے والے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے کہ جس کی وجہ سے اس عورت کے گھر میں سکون ہے، کم کمائی ہونے کی وجہ سے بھی کبھی تنگ دستی نہیں آتی اور یہ ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ دوستو، اس عورت کا ایک خاص عمل تھا جسے وہ کبھی بھی ترک نہیں کرتی تھی، وہ کبھی بھی عمل نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ عمل یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی تھی اور اللہ سے رزق میں برکت کی دعا مانگتی تھی، اور اس کا پختہ یقین تھا کہ یہ سورہ واقعہ تنگ دستی کو دور کرتی ہے اور گھر میں رزق لے کر آتی ہے۔ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی تھی اور نیک نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے تلاوت کرتی تھی اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے، برکت کے لیے دعا مانگ کر سوتی تھی۔ دوستو، وہ عورت کبھی بھی اپنے گھر میں کھانے کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ جو کھانا بچ جاتا وہ پرندوں کو ڈال دیتی یا کسی مستحق کو دے دیتی۔ وہ کہتی تھی جو کھانے کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس عورت کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ وہ ہمیشہ صدقہ کرتی تھی، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرے۔ اس کا ماننا تھا کہ صدقہ دینے سے مال میں، دولت میں، رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ کئی گنا مال کو بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی، اس کی عزت کرتی اور کبھی گھر میں بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ اس کی نرم مزاجی اور صبر کی وجہ سے اس کے گھر میں ہمیشہ سکون اور رحمت ہوتی تھی۔ ایک دن کسی نے اس عورت سے پوچھا، تمہارے شوہر کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، پھر بھی تمہارے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ میں ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ شکر گزاروں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، یہ عورت اپنی نیکیوں کی وجہ سے جانی جاتی تھی اور لوگ اس کے گھر کی برکت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ اس کا یہ عمل ثابت کرتا تھا کہ شکر کرنا، صدقہ دینا، دعا کرنا اور صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں ہمیشہ برکت کو قائم اور دائم رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی وہ بہت تلاوت کرتی تھی۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کے 56ویں پارے میں ہے، 56 نمبر پارہ ہے، جس میں ایک بہت ہی مبارک سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ دوستو، یہ سورہ مبارکہ
اس کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ تنگ دستی نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ، اس کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، یہ محتاجی سے بچاتی ہے۔ یہ سورہ انسان کو دنیا میں بھی برکت دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے، کیونکہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، جیسے اناج، پانی، درخت، جانور اور ہوا۔ جب بندہ ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور شکر سے اللہ پاک پھر اس کا رزق بھی بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے سے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ تنگ دستی کے ڈر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن سورہ واقعہ پڑھنے سے دل کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، جو رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے آپ کے کام میں برکت آ جائے گی، کیونکہ یہ دعا کے طور پر اثر کرتی ہے اور اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ہر رات اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اس پر تنگ دستی نہیں آتی، یعنی وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اور اللہ اس کے لیے وسائل مہیا کرتا رہتا ہے۔ میری اب تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اگر آج کی ویڈیو ہماری پسند آتی ہے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔